اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد للہ اللہم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وآمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے میرے نہایت واجب الاحترام آج کی اس محفل کی صدارت فرمانے والے سید امتیاز احمد شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہم القدسیہ برادرم اکبر حضرت علامہ محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میرے ہم مکتب میرے بھائی مشفق جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد صاحب اللہ جل شانہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ شخص جس نے اپنی زبان سے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری وہ آنکھوں کا تارا میرے دل کی ٹھنڈک میرے قلب کی راحت کا ذریعہ اور آپ تمام خوش نصیب احباب
جو اس مصروفیت کے زمانے میں اپنا وقت نکال کر اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کے محبوب بندے کی نسبت سے قائم ہونے والی یہ محفل 11ویں شریف، اور پھر اس 11ویں شریف میں جو ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمیں یہی کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ خطاب نہیں کرنا، تقریر نہیں کرنی، بلکہ میرے محلے کے نمازیوں کو قرآن سکھانا ہے، چند باتیں آ کر بتائیں تاکہ کچھ قرآن کا پیغام میرے محلے کے لوگ سیکھ لیں، ان تک پہنچ جائے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سادے ہی انداز میں آپ تک قرآن پاک کا کوئی پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی کاوشیں دیکھتے رہتے ہیں، قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے چند آیات بینات، یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، اس کی چند آیات بینات میں نے تلاوت نہیں کی، اس سے پہلا پورا رکوع میں نے تلاوت کیا۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازی آ جاتے ہیں، قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہی قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو وہ جو رونقیں ہوتی تھی نا قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے، تلاوت کی برکت کی وجہ سے، جب تلاوت رک جاتی ہے تو وہ برکتیں بھی رک جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر عید کا دن آتا ہے تو بہت سے نمازی احباب بھی اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، بلکہ نہ میرے دوستو، ہم سدا بہار مسلمان ہیں۔ ہم پیدائش سے لے کر موت تک اللہ رب العالمین ہم سب کو مسلمان رکھے اور اپنے مذہب پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس قرآن پاک کے فیض سے ہمارے دامن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیشہ بھرتا رہے۔ جو چند آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیں۔ اب اس کا ترجمہ، سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا۔ برکت والا وہ ذات، بڑی برکت والی، بڑی عالی شان، جعل جس نے بنایا، فی السماء بروجا اتنا بڑا آسمان بنا کر اس کے اندر اس نے جو ہے وہ برج لگا دی۔ برج، اتنا بڑا آسمان جس کی حدیں نگاہ رک جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر صرف آسمان کو نہیں بنایا بلکہ اس کے اندر بروج کا لفظ ہو رہا ہے، بروجن، برج لگا دیے۔ پھر فرمایا وجعل، اس کے اندر فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اتنے بڑے آسمان بنانے کے بعد اس کے اندر سورج کو سراج بنا کر رکھ دیا۔ سورج، دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کی روشنی کہیں چھپتی نہیں ہے، کمروں کے اندر پہنچ جاتی ہے، غاروں کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اس سورج کی روشنی سے پھر ہر چیز جاگ جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پاک یاد آ رہا ہے۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا، مجھے افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر کہ جن کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ اشرف المخلوق، جن کے سروں کے اوپر رب تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کا تاج سر پہ سجایا، جس کو اتنی عزتیں عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے حضرت انسان، میں نے ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت انسان تو سویا پڑا ہے اور چھوٹا سا پرندہ چڑیا وہ سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان پاک کتنا انسان کو جھنجھوڑنے والا ہے کہ تو اشرف المخلوق ہو کر تو ابھی سویا پڑا ہے، لیکن چھوٹا سا پرندہ، چڑیا، درختوں پہ بیٹھنے والی، گھونسلے پہ، جس کے پاس دنیا کوئی مال و متاع بھی نہیں ہے، اللہ کے سہارے پر رات گزاری ہے، روشنی ہوگی تو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے توکل علی اللہ گھونسلے سے نکل جائے گی۔ ہمارے پاس رب تعالیٰ کی ہزاریں نعمتیں پڑی ہیں، ہم پھر بھی جو ہے وہ غافل پڑے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس آسمان کے اندر میں نے جو سورج بنا تمہارے لیے رکھ دیا روشنی کے لیے، پھر اس کے بعد وقمرا منیرا، سورج تو ہو گیا دن کا کام کرنے والا، جب وہ طلوع ہوتا ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اگر میں دھوپ کی برکتیں، دھوپ کی شدت، موسم کے تغیر تبدل، علاقوں کی جو سردی گرمی کا نظام کے اندر تبدیلی ہے، اس کے اوپر بھی بندہ بات کرتا رہے نا۔ دیکھیں نا، اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، ہم جتنے گرم پھل کھاتے ہیں، کھجور کو لے لیں، یہ گرم علاقے میں ہوتی ہے، اور آم کو لے لیں، یہ گرم علاقے میں ہوتا ہے۔ اب یہ سورج کی روشنی ان پھلوں کو پڑتی ہے، یہ ہیٹ ملتی ہے تو یہ پھل پکتے ہیں، ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لہذا چونکہ میں ایگریکلچر کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں نے آپ کو سادہ اللہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کے اندر جو وہ سورج کو رکھ دیا، پھر فرمایا وقمرا منیرا، اور چمکتا ہوا چاند۔ چاند کی بھی اپنی برکتیں ہیں، اور باغات میں رہنے والے لوگ جو باغبانی کرتے ہیں، جب یہ چاند کی روشنی مکمل ہوتی ہے، ایک تو صحرا میں سفر کریں، پہاڑوں میں سفر کریں، پھر جو ہے وہ چٹیل میدانوں میں سفر کریں، جب یہ 13، 14، 15 کی رات کو چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی مطالعے سے چیز گزری ہے کہ بعض علاقوں کے قراء حضرات اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے ان 3 راتوں پر دریاؤں کے کناروں پر لے جاتے تھے۔ جو ہی چاند کی روشنی آگے بڑھتی ہے تو پانی کے اندر چلنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کی کمال ہے، اور پھر ان راتوں کو صحراؤں میں چل کر دیکھیں تو اپنا سرور ہے۔ اور ایگریکلچر کے لوگ کہتے ہیں کہ جس رات کو چاند اپنے پورے جوبن پہ ہو، 13، 14، 15 کے چاند ہو، اور رات کو درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کے اوپر اس کو چاند کی روشنی پڑ جائے، صبح صبح سورج کی روشنی پڑنے سے پہلے اس پھل کو توڑ کے کھاؤ گے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، اس کا مٹھاس کچھ اور ہوگا۔ لیکن جب اس روشنی کے بعد سورج کی کرنیں پڑ جائیں گی، پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ صرف نہیں کہ چمکتا ہوا چاند ہے، ان چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار حکمتیں اپنی مخفی رکھی ہوئی ہیں، ہمیں بس چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وقمرا منیرا، کہ اس آسمان کے اندر میں نے برج بھی بنا دیے، چمکتا ہوا سورج بھی دے دیا، اور تمہیں چمکتا ہوا چاند بھی دے دیا۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات، وہی مہربان ذات، وہی کریم ذات، جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات کو بھی بنایا اور دن کو بھی بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے، مخالف سمت میں، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو اس میں سے اس نظام میں سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندر بننا چاہے۔ اب دیکھیں، ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ لوگ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، کچھ دفتروں میں کام کرتے ہیں، کچھ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کچھ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور جب یہ سارا دن گزر جاتا ہے،
رزق کی تلاش میں بدن تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے رات جو بنائی ہے یہ انسان کے آرام کے لیے، سکون کے لیے۔ پھر اس رات کے اندر کچھ معاملات بھی رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ بس رات کو سو جاؤ پھر صبح سورج کی تپش پہ تم اٹھو، رات کی حقیقت کو تم پہچان بھی نہ سکو۔ نانا میرے دوستو، رات جو ہے نا، رات کی تاریکی، اب دیکھیے جتنے عظیم کام ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ سب سے عظیم کام دنیا کا جو آقا انعام تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرائی گئی وہ رات کو کرائی گئی، دن کو نہیں، رات کو، وہ بھی تھوڑے سے حصے میں۔ اس لیے دن کی عبادت بھی کی جاتی ہے، اس سے بھی انسان کو تقوی، طہارت، پرہیزگاری ملتی ہے، لیکن جو رات کی عبادت کر کے انسان جتنا جلدی قرب الہی حاصل کر لیتا ہے وہ دن کی عبادت میں نہیں ہو سکتا۔ رات کو اٹھ کے ذرا صرف 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جائیں، اس کی برکتیں دیکھیں۔ اس لیے بالخصوص یہ نوجوانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ ہماری نسل ٹیکنالوجی کی مریض ہو گئی ہے، یہ رات 2 بجے تک موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور پھر ان صبح کی نماز بھی اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے بچوں کو ہم نے سمجھانا ہوگا کہ رات کی جو فیوض و برکات ہے ان کو بھی سمجھو۔ اس لیے پھر جب جتنا بندہ تھکا ہوا ہو، خواہ اس نے سفر کیا ہے، آج کل فصلوں کی کٹائی کا سیزن ہے، لوگ سارا دن دھوپ میں کام کرتے ہیں، لیکن رات کو جب وہ سو جاتے ہیں، صبح پھر ان کا بدن اتنا توانا ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر وہ 8-8 10-10 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کو سونے میں بھی اللہ تعالیٰ انرجی عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کریم رب نے فرمایا کہ میں نے آسمان بنایا، اس کے اندر برج رکھ دیے، چمکتا ہوا سورج رکھ دیا، چمکتا ہوا چاند رکھ دیا، اب ان کی حکمتیں تم دیکھتے جاؤ، غور و فکر کرتے جاؤ تو تمہیں ہر ایک نئی بات ملتی جائے گی۔ جس طرح میں نے آپ کو زراعت کے حوالے سے 2 باتیں بتا دی، اور پانی کے حوالے سے، پھلوں کے مٹھاس کے حوالے سے، اور قدرتی بات ہے، یہ تو میرے اپنے مشاہدات میں سے ہے نا، کہ ان راتوں میں چلتے ہوئے نہر کے کنارے پر جائیں اور دریا کے کنارے پر جائیں، اس وقت اس دریا کے کنارے پر بیٹھ کر جو عبادت کا لطف آتا ہے، تھوڑا سا اس کنارے پر بیٹھ کے نا رب تعالیٰ کا کلام پڑھ لیا کریں، اس کا جو سکون ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں چلتے ہوئے پانی کی، اور پھر رات کے جس پانی کے اوپر چاند کی کرنیں پڑ رہی ہوں، قرآن وہی ہوتا ہے، پڑھنے والا قاری وہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوتا ہے، اس کا سوز و گداز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کریم رب نے اپنے بندوں پر مہربانی فرماتے ہوئے دن رات کا نظام دے دیا، آگے پیچھے خلفتاً، یہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والا، آگے پیچھے، یعنی کہ دن آتا ہے تو رات چھپ جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگلی آیت کریمہ کے اندر جو بات کر رہے تھے، جو اب ہمیں سوچنا ہوگا، سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے لوگ، چاہے وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، مشرکین ہیں، لیکن اللہ نے خود کلام پاک کے اندر فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والا ہو گیا پر ایمان کے بعد وہ نیک اعمال والا شخص ہو گیا، وہ خسارے والوں سے نکل گیا، وہ اور لوگوں سے ممتاز ہو گیا، عظیم ہو گیا۔ تو پھر جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں وعباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیا شان فرما رہا ہے، وہ کریم رب ہو کر اپنے بندوں کی خصوصیات اپنے کلام کا حصہ بنا کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بتا دیا، اگر جس بندے کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے، یہ خوبی پائی جائے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بنتا رہے، بلکہ وہ دیکھے کہ جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے فرمان کے مطابق اس بندے کے اندر وہ کوالٹی پائی جاتی ہے، وہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا وعباد الرحمن،
اگر یہاں سے میں تھوڑا سی بات بڑھا دوں کہ آج ہم اس محفل کو 11ویں شب کا نام دے رہے ہیں، تو جس بندے کے نام سے ہم محفل بنا کے بیٹھے ہیں اس کو تو سینکڑوں سال پہلے ہم سے چلے گئے، دنیا سے آئے، اپنی زندگی اسی طرح 70 سالہ 60 سالہ گزار کے چلے گئے، لیکن ان کا نام سے، ان کی شہرت سے بچہ بچہ واقف ہے، بچہ بچہ واقف ہے۔ پیر غوث اعظم کے نام سے بچے بچے انہیں واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 نسلوں کے بعد ہمیں اپنے پردادے کا نام بھی نہ آتا ہو، 4-5 نسلیں پوچھیں اپنے بچوں سے تو میرے خیال میں کسی کو یاد ہوں گی، لیکن یہ اللہ کے بندوں کی، جب اللہ کا نیک بندہ یا حی یا قیوم کا ورد کرتا ہے، جب اللہ کا نیک بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، جب وہ اپنے دل پر رات کی تاریکی میں بیٹھ کر، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کو جب یاد کر رہا ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب بندہ اللہ کو یاد کرنے کے جواب میں اس بندے کو جب اللہ یاد کر لیتا ہے، پھر بندہ تو دنیا سے جانے کے لیے آیا، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جس بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے پھر اس کا ذکر کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہستی ہیں جن کا ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر کیا، ہم ان کو اپنائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے وہ بندے، الَّذِينَ جو يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ، متکبرانہ انداز میں نہیں، تکبر کرتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، عاجزی، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ دوسری ان کی صفت ہے کہ دوران چال، دوران سفر، اگر کوئی انہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اگر انہیں کوئی جاہل، اجڑ، گنوار قسم کا لوگ مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ قالوا سلاما، ان کو سلام کہہ کر تم سلامت رہو، وہ گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاہل سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو کپڑے پھاڑ کے گلیوں میں گھوم رہا ہو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی صاحب علم ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس علم نہیں ہے، کچھ اس کے پاس بھی فضول باتوں میں انسان کو لگا کے رکھا، تو جس سے کوئی مفید بات نہ ملتی ہو اس کو جہل کہا جاتا، علم نہ ہو۔ تو پھر جب اس قسم کے لوگ وقت کا ضیاع کا سبب بنتے ہیں، فضول باتوں میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں، یا ان کا معیار ان کے برابر نہیں ہوتا، تو جو وقت ضائع کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ہر بات کا ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ ان کی بات کو سن کر اپنی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے وہاں سے وہ سلام کہہ کر اپنا دامن بچا کر وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں عاجزی، انکساری، مسکینی حالت میں چلتے ہیں، جب ان سے کوئی جاہل، اجڑ مخاطب ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، تو ان کی ہر بات کا جواب نہیں دیتے، ان کے ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ ان کی بات سن کر انہیں سلام کہہ کر وہاں سے اپنا وقت بچانے کے لیے آگے چل جاتے ہیں۔ ان کی 2 صفتیں۔ تیسری صفت ان بندوں کی کیا ہے؟ والذین یبیتون، وہ لوگ یبیتون، رات گزارتے ہیں۔ ہم بھی راتیں گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، ایک ہماری عام راتیں ہوتی ہیں، ایک ہماری مشاغل کی راتیں ہوتی ہیں، دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، سفر ہوتی ہیں، لیکن یبیتون، جو ان کی وہ جو راتیں گزارتے ہیں، کس طرح؟ لربہم سجدا وقیاما، کبھی وہ رات کے کسی حصے میں اپنے بستر کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اور کبھی سجدوں سے سر اٹھا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر مسکینی کیفیت کے اندر عاجزی، سراپا عاجز انکسار بن کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کر کے اپنے آپ کو جھکا کے وہ کبھی قیام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ رات
ساری رات سونے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی کہ ساری رات سوئے رہیں، ساری رات گپوں کے لیے بھی نہیں ہے، ساری رات جو ہے وہ معاملات کے لیے نہیں کہ انسان موبائل چھیڑ کے بیٹھ جائے، اس سے اپنی زندگی کی حقیقت کا علم بھی نہ ہو۔ نہ، زندگی، مومن کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ کافر کی زندگی ہو سکتی ہے، مشرک کی زندگی بیکار ہو سکتی ہے، لیکن مومن کی زندگی کا جو ایک ایک پل ہے وہ انمول ہے، انمول ہے۔ اس لیے ان اللہ کے بندوں کی جو صفات ہیں، وہ راتیں یہ نہیں کہ بس وہ کھا پی کے سو جاتے ہیں، نہ، بلکہ وہ رات کو جب دنیا والے بستروں پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے، بستر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ان کی صفات کیا ہے؟ جب یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ سلام پھیر کے بھاگے نہیں جاتے، جس طرح ہمیں بھی ہر نماز کے اندر دو چار، ہر مسجد کے اندر ایسے نمازی احباب نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس جو نا وہ دعا کے لیے وقت نہیں ہوتا، آئیں گے مسجد میں، وضو بھی کریں گے، مسجد میں آئیں گے، جماعت سے نماز بھی پڑھیں گے، جو ہی سلام پھیرے گا تو ان کے پاس ایک منٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے ان سجدوں کو قبول فرما دے، سلام پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صفت کیا ہے؟ قرآن کیا پیغام دیتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ پھر جب سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، سجدے قیام کرنے کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اصرف، پھیر دے، دور کر دے۔ یا اللہ ہم نے جو سجدے کیے، قیام کیے، تیری توفیق سے ہوئے، ہماری ایک ہی خواہش ہے، یہ جو جہنم ہے نا، اس کے عذاب سے ہمیں دور کر دے، اس کو ہم سے دور کر دے، ہمیں اس سے دور کر دے، عذاب جہنم ہم سے پھر۔ جب کسی چیز کا رخ پھر جاتا ہے نا، رخ پھر جاتا ہے، ہواؤں کے رخ پھر جاتے ہیں، دریاؤں کے رخ پھر جاتے ہیں، انسانوں کے جلوسوں کے رخ پھر جاتے ہیں۔ جب رخ پھر جاتے ہیں تو رخ پھرنے کے ساتھ یا تو جہاں جتنا رخ ہوتا ہے وہاں تباہی ہو جاتی ہے، جہاں سے رخ مڑ جاتا ہے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ سیلابوں کے رخ آپ نے دیکھے پچھلے سال، پانیوں کے رخ دیکھے، دریاؤں کے رخ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہواؤں کا سنتے رہتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر، اس لیے وہ دعا فرماتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے کریم رب ہم سے عذاب جہنم، عذاب جہنم ہم سے پھیر دے، اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک تیرا جو عذاب ہے یہ چمٹنے والا ہے، چمٹنے والا۔ غرام کہتے ہیں یہ ایک جو چیز چمٹ، جس طرح مغناطیس چمٹ جاتا ہے نا تو اس کو کھینچنا پڑتا ہے، اس کے لیے مثال دی گئی ہے کہ جو قرض دار ہوتا ہے، مقروض ہوتا ہے، جب تک مقروض سے قرض خواہ قرض نہ لے لے اس وقت وہ قرض مانگتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم بے شک تیرا جو عذاب ہے یہ گناہ گار لوگوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ چمٹنے والا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اس عذاب سے جب وہ بچا پھیر دے۔ کیوں؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ جو عذاب کی جگہ ہے جہنم ہے نا، پیچھے عذاب جہنم، یہ جو جہنم ہے یہ بہت بری جگہ ہے اور بہت خطرناک جگہ ہے، بہت برا مقام ہے۔ یا اللہ ہمیں اس سے جو ہے محفوظ فرما، کیونکہ یہ ٹھکانہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی اگلی صفت کیا فرمائی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، قرآن کا پیغام سب کے لیے، قرآن پاک کے بسم اللہ کی بیس سے لے کر والناس کی سین تک جو ہر پیغام ہے وہ بندے کے لیے مفید ہی مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ پھر ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ دنیا کے معاملات وہ بھی آخر کھاتے بھی ہیں، کھانا ان کی ضرورت ہے، پہننا ان کی ضرورت ہے، بچے، شادیاں، خاندان، سارے معاملات ہیں، دنیا کا پورا نظام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ خرچ کرتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے، لم یسرفوا، وہ فضول خرچی نہیں کرتے،
فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، یعنی جو چیز انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے رزق سے اپنی حیثیت کے مطابق وہ خریدتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کرتے کہ چیز کی ضرورت ہے اور وہ خریدے نہیں، بخل بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میان روی اختیار کرتے ہیں۔ میان روی مذہب اسلام کا بہت سنہرا اصول ہے، بہت سنہرا۔ اس لیے جو آدمی فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچ بندہ، وہ کچھ عرصے بعد کنگال ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، اور جو آدمی حکمت سے چلتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے، اور جو آدمی عاجزی انکساری کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ضرور اللہ کے دی ہوئے رزق سے اپنے بچوں، اب یہاں پر انفقو کا ہمارے مذہب اسلام کا یہی تو کمال ہے۔ پیسہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کماتے ہیں، لیکن جب اس کو ہم خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پر، اہل و عیال پر، تو اس پیسے کا خرچ کرنا صرف خرچ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے وہ صدقے میں شمار ہو جاتا ہے۔ اپنے بچے کو لباس دیا، بچے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا، اپنی بیوی پہ خرچ کیا، خرچ بیوی کی ضرورت کے لیے، بیوی کو لباس خرید کے دیا، بیوی کو کھانا کھلایا، بیوی کو چھت مہیا کرنے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن یہ سارے کا سارا پیسہ اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں ریٹرن کس میں دے گا؟ صدقے کی صورت میں۔ یہ تمہارا مال بیکار نہیں جاتا، بلکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا بین ذالک قواما، میانہ روی ہر چیز کے اندر، گفتگو کے اندر، چال کے اندر، پورے نظام کے اندر اگر میانہ روی آ جائے تو پھر انسان اپنی کامیابی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ان کی کیا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور رب کو اس کی نہیں پوجا کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اور ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ تین برائیوں کا ذکر آ گیا، شرک، ناحق قتل کرنا، بدکاری کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر کوئی بندہ ان میں سے کوئی عمل کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو پھر اسے اس کی ضرور سزا دی جائے گی۔ سزا نہیں دی جائے گی بلکہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بلکہ اس کے لیے روز قیامت عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بندہ خبریں سنتا ہے، دیکھتا ہے، حالات حاضرہ۔ یہ 5 مرلے کا پلاٹ تھا، بھائی نے بھائی کو گولی مار دی، بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا، بھانجے نے ماموں کو قتل کر دیا، ماموں نے بھانجے کو قتل کر دیا۔ ہماری تو کیفیت جہاں، ہماری مسلمانی تو جہاں تک پہنچ چکی ہے، ہمارا عدل و انصاف یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور جب ہم معاشرے میں بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول بھی شو کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، استغفار کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے، ہر بندے کو عاجزی انکساری کی ضرورت ہے۔ اور ان چیزوں سے انسان کب بچتا ہے؟ دل کے اندر یہ مال و متاع کی جو اب یہ چل پڑی ہے ہوا، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہونی چاہیے، حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ جب تمیز حرام حلال کی ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے۔ پھر وہ خود ہی تباہ نہیں ہوتا، بلکہ جن بچوں کے لیے وہ حرام کی دولت کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی نسل کے اوپر اپنے کہاڑوں کے وار کر رہا ہوتا ہے۔ رزق حرام کی یہ نقصانات ہیں جس میں ہمارے معاشرے کے اندر
بہت کم لوگ جو ہے وہ اس کا احساس کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے حضور غوث اعظم جس کی محفل میں بیٹھے ہیں، جس کی محفل میں بیٹھے ہیں، اسی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پاک ہے کہ تم ساری روٹی حلال کی کھاؤ۔ ساری روٹی، چپاتی ہوتی ہے نا، پوری روٹی چپاتی حلال کی کھاؤ، اور اس کے اختتام پر جب درمیان میں ایک لقمہ حرام کا کھاؤ۔ تو ایک لقمے کی نحوست یہ ہے کہ 40 دن تک تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتی ہے، ایک لقمے کی وجہ سے۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کہاں کہاں بچیں گے، کس کس جگہ سے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت۔ ہاں، بندے کے پاس جب یہ توکل آ جائے نا کہ میرا رب ہے، مجھے ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، کیونکہ جب جو لوگ مشکلات پیدا کرتے ہیں نا، اس کو اس بات کے اوپر یقین آ جائے کہ میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے تعلق والے میرے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں، اور میری ان مشکلوں سے نجات دینے والا ان سب سے بڑا میرا کریم رب ہے، پھر بندہ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ راہ ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ پھر جو آدمی اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو پھر روز قیامت دگنا عذاب دیا جائے گا، وَيُخْلِدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر اس میں وہ تڑپتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، جو میں نے آیات بینات پڑھی تھی ان میں سے 3-4 رہ بھی گئی ہیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ مختصر سے اس محفل کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں نا، شاید ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں بس تھوڑا سا اخبار دیکھنا ہوتا ہے، بھائی حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں۔ کسی 3-4 گھنٹے کے بعد 1-2 خبروں کا جو ہے وہ پینل سن لیا، بھائی کیا ہو رہا ہے، جسٹ معلومات کے لیے۔ آپ لوگ تو میڈیا یوز بھی، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے، اخبارات بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے۔ جس مشکل سے ہم پاکستانی لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، ان تمام مشکلات سے نجات کا راستہ یہ قرآن پاک ہے۔ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو۔ اپنی نسلوں پہ جب ہم اتنا لاکھوں روپے بجٹ خرچ کرتے ہیں، اتنی تعلیم کے اوپر، اچھے سے اچھے سکول کا، اچھے سے اچھے کالج کا، اچھی سے اچھی یونیورسٹی کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس بچے کے لیے اس قرآن کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو جہاں دنیا کی اعلیٰ ڈگری دینے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کے پاس ہمارا یہ مقدس جو کلام ہے، جس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے، یہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کے اندر منتقل کریں، اس تک پہنچائیں۔ ان تمام مشکلات کا حل قرآن پاک میں ہے۔ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو، اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے آؤ، اپنے مذہب کی طرف لے آؤ، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔